میں روزانہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں اور ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ جو شخص غریب، تنگ دست یا بے سہارا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کرے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے یا اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں، جیسے اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ، تو ایسا شخص اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں اس کا مقدر سنور جائے گا اور اس کی قسمت بدل جائے گی۔ یہ عمل آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں یا مخصوص وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ کاروبار یا ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں تنگ دستی یا بے روزگاری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، انشاءاللہ ان کا رزق دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس سے بہترین نتائج حاصل کیے ہیں۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ عمل کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما دے گا۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنانے ہیں۔ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بہت اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ دیجیے گا۔ اس عمل کو اپنی زندگی اور اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کھول دے گا، آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور عبادت میں دل لگنے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فائدے بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ pہلے دن ہی اس کی تاثیر ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی کے اعمال میں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ حضرت جزیر بن عبداللہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تمہیں کسی بھی قسم کی مشقت یا تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نمازوں میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ آپ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں، ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے اور ان کی تعریف میں ایک حدیث ہے،
اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک کے تمام نام بے شمار فضائل برکات کے حامل ہیں، اور ان کو پڑھ کر اللہ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ تمام مشکلات فوراً حل ہو جائیں گی۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ اس وظیفے کو خواتین خاص ایام میں نہیں کر سکتی، یہ عمل خاص ایام میں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ نماز عصر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود پڑھنا ہے۔ آپ خود جو چاہیں درود پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، تاہم بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 11 مرتبہ درود پڑھ لیں تو اطمینان اور سکون سے پڑھیں، پھر فوراً اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان کا مقصد مختلف ہوتا ہے، اس کی حاجت اور خواہشیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ آج جو آپ کو چاہیے، خواہ وہ گھر، گاڑی، نوکری یا کچھ بھی ہو، اس سب کے لیے نیت کریں۔ جیسے ہی نیت کریں، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمان۔ یہ نام آپ 1، 2 یا 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ انہیں ہاتھ کی تسبیح انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 100 بار یعنی 1 تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ کام صرف عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، شر آپ سے دور ہوگا، آپ کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 بار یا اللہ یا رحمان پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت یوں ہوگی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 200 بار سورہ اخلاص پڑھے، اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن اگر اس پر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک وہ ادا نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اگر کوئی شخص سوتے وقت دائیں کروٹ میں 7 مرتبہ یہ سورہ پڑھے تو اللہ قیامت کے دن اسے جنت میں دائیں طرف سے داخل ہونے کی اجازت دیں گے۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص جو ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سورہ اخلاص کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ کے دروازے بند ہوں گے، جیسے دشمنی، قرض، فتنے اور مصائب وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ کے رحمتیں کھلیں گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس بندے پر کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دے گا، یعنی اس شخص پر رزق کی وسعت ہو جائے گی۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے آپ کو علم دے گا، یعنی یہ شخص علم سے بھی مالا مال ہو جائے گا۔ اور نمبر 5 ہے، آپ کو 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ 36 بار قرآن پڑھنے کا ثواب اس چھوٹے سے عمل سے ملے گا۔ اور نمبر 6 ہے، 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
آپ نے 50 سال میں جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ اس کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ نمبر 7 ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں داخل کرے گا، وہی جنت جس کی ہر بندہ مومن کو خواہش ہوتی ہے اور جس کے لیے ہر وقت وہ دعا گو رہتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس لیے عصر کی نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز عصر نہ پڑھیں پھر یہ وظیفہ کریں تو کرامت نہیں ہوگی اور فائدہ نہ ہو سکے گا۔ نماز عصر کے فضائل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا اہل و مال کم ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اس کی نماز صرف عصر میں ہو جائے، فوت ہو جائے تو وہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ گویا اس کا مال اور خاندان ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصر کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت اللہ سے کچھ مانگے تو وہ فوراً عطا ہوگا۔ جب آپ ان تمام اعمال کو بتائے گئے طریقے سے کر لیں تو آخر میں 11 بار وہی درود شریف پڑھیں جو آغاز میں پڑھا تھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو دعا مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ یہ عمل آپ کی رزق کی کمی، غیب سے مدد اور قسمت کے تالے کھولنے کا سبب بنے گا۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور اللہ پاک آپ کو وہ رزق دیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر ایک فقیر بھی کرے تو وہ بادشاہ بن جائے گا، غریب غنی ہو جائے گا اور امیر